السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ روزانہ کی طرح آج بھی ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے، جو کہ یکم رمضان مبارک سے آخری رمضان تک چلتی ہے، سوائے جمعۃ المبارک کے۔ جمعۃ المبارک کو ہماری نشست نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ روزانہ کی طرح ہم آپ کے سوالات مفتیان کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے شریعت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات ان سے معلوم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب۔ ان سے آپ کے سوالات پوچھ کر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے مہمان کی جانب، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ۔ سب خیر وفیت ہے؟ دعائیں آپ کی؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل خیریت سے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرعی مسافر ہے، تو شرعی مسافر پر تراویح پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ وہ اگر تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح ہو جائے گی، یا پھر تراویح اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس بارے میں کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بزم دروس القرآن کے احباب کا اور اس آئی ٹی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ماشاءاللہ شب و روز اپنا وقت نکال کر جہاں رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ اور عام روٹین سے ہٹ کر معمولات کی اور عام دن کی ترتیب ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، یہ حضرات ماشاءاللہ فکر کر کے کوشش کر کے وقت نکال کے دنیا بھر کے سامعین اور ناظرین کے سوالات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے صورت مسئولہ کی اور سوال کی، تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سفر میں اللہ رب العزت نے مسافر کو گنجائش دی ہے کہ وہ صرف فرائض پڑھے، سنن نوافل کا اہتمام نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی گنجائش دے دی کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو قصر بنا دیا، یعنی 4 رکعت عصر کی تھی، عشاء کی تھی، ان کو 2 بنا دیا۔ لیکن اس میں ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہو اور وقت نکال کے سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر مسافر کے پاس ٹائم ہے اور وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھے۔ اور اگر وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، چونکہ سفر ہے اور سفر میں گنجائش دی ہوئی ہے، اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ پڑھنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ اگر یہ سفر شرعی نہ ہو، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، یا جو سفر کی مقدار بنتی ہے اس سے کم کا سفر ہے تو پھر یہ مسافر شمار نہیں ہے۔ اسی لیے تراویح کی نماز چھوڑنا گناہ تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نفل نماز ہے، اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام جو کہ حافظ نہیں ہے، غیر حافظ ہے، وہ تراویح کی امامت کرا رہا ہے۔ اب تراویح کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس نے 2 صورتیں پڑھی، مثلا سورۃ الفیل پڑھی اور ساتھ سورۃ قریش پڑھ لی۔ اب تیسری اور چوتھی یعنی کہ دوسری مرتبہ جو ایک سلام کے بعد دوسری مرتبہ پھر وہ 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے، تو اس میں بھی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش پڑھ رہا ہے۔ کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی ماشاءاللہ، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرائض اور نوافل کا تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض نماز میں اگر کوئی ساتھی پہلی رکعت میں کی ہوئی تلاوت کو دوسری رکعت میں دہراتا ہے تو اس میں علماء نے، مفتیان کرام نے مکروہ لکھا ہے، نہیں دہرانا چاہیے۔
اور نوافل میں اس کی گنجائش مل جاتی ہے کہ اگر کوئی اساتھی کوئی نمازی پہلی رکعت والی تلاوت کو دوسری رکعت میں کر لیتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، چاہے جائے کہ بھولے سے کرے تو اس میں تو ویسے بھی اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تراویح والی جو نماز ہے، چونکہ یہ بھی نفل نماز ہے اور چار چار رکعت کی ترتیب ہوا کرتی ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، پہلی ترویحہ دوسری ترویحہ۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں جو اس نے تلاوت کی، دوسری 2 رکعتوں میں بھی وہی تلاوت کر رہا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس میں گنجائش ملتی ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے نا اسی کو معمول بنا کر اس کے پاس جو ہے نا تلاوت کا ذخیرہ اور بھی موجود ہے اور وہ پھر ہر رکعت میں اسی تلاوت کو دہرا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد تلاوت کا ذخیرہ نہیں ہے، چند ہی صورتیں اس کو یاد ہیں، وہ اسی کو پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ مزید تلاوت کا ذخیرہ بھی تیار رکھے اور تلاوت بھی زبانی کم از کم اتنی تلاوت زبانی ہو کہ ایک رکعت میں پڑھی ہوئی تلاوت دوسری رکعت میں دوبارہ نہ آئے۔ باقی اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پڑھ لی تو گنجائش ہے، جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے پوچھے ہے، مسجد میں قالین بچھی ہے اور قالین کے نیچے فوم بھی بچھا ہوا ہے، لیکن وہ فوم جو ہے وہ مقتدی ان کی جو صفیں ہیں ان کے نیچے فوم ہے اور امام صاحب کا جو مصلی ہے اس کے نیچے فوم نہیں ہے۔ آیا کہ ایسی صورت میں اب امام کا مصلی نیچے ہے اور مقتدی کی جو صف ہے وہ اوپر اونچی بن رہی ہے، فوم کی وجہ سے اوپر اٹھ گئی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے، اونچائی فوم کی جو وہ موٹائی ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہو۔ عموماً دیکھا جائے تو اس کو اگر ویو لے لیں کہ امام کا مصلی تھوڑا اونچا ہوتا ہے، مقتدی کا جو صف ہے وہ نیچے ہوتی ہے، تو اس کو جب یہ الٹ ہو گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ مکمل کرنا چاہیے یا روزہ توڑ دینا چاہیے؟ اس صورت میں ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، یہ بات ذہن نشین کر لی جائے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک حائضہ اور وہ عورت جس کو حیض و نفاس کے مسائل ہیں، یعنی جس کے ساتھ، اور ایک وہ آدمی جو روزے دار ہے اور اس کا روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے۔ خلاصہ یہ، اگر عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا یا نفاس آ گیا یا جو بھی اور بھی کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں شریعت عورت کے لیے حکم یہ دیکھی ہے کہ وہ بقایا دن کھائے پیے بغیر کھائے پیے نہ رہے، یعنی روزے کے ساتھ وہ نہ رہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے پھر عورت کے لیے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو ہے نا وہ عورت بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر اور بھی کافی سارے مسائل بن جاتے ہیں بنسبت مرد کے، کہ اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ روزہ جو ہے نا ٹوٹ جائے اس کا کسی وجہ سے تو اس کو بقایا دن نہیں کھانا چاہیے بلکہ وہ مشابہت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے۔ ہاں، اس کے متبادل یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عورت روزے سے نہیں سی حیض و نفاس کی وجہ سے اور وہ آدھے دن کے بعد وہ اس حیض سے پاک ہو گئی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے چونکہ روزہ تو اس کا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سے جو ہے نا نیت کی ہوئی ہو، تو اب وقت زیادہ گزر چکا ہے، تو جب یہ پاک ہو جائے گی اب اس کے پاک ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے لیے اب یہ حکم ہو کہ اب یہ کھائے گی پیے گی نہیں بلکہ روزہ داروں کی مشابہت رکھے گی اور بغیر کھائے پیے رہے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام ہے تراویح پڑھا رہا ہے اور تراویح میں آیت سجدہ پڑھ لینے کے بعد بھول گیا اور بھولنے سے اس نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا یا پھر سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں نے یاد کرایا تو سامع نے یاد کرا دیا، کسی طریقے سے یاد آ گیا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس کو یاد نہیں تھا اور 3 آیات پڑھنے کے بعد یاد آیا تو اب بھی حکم یہی ہے کہ یہ آدمی سجدہ تلاوت کر لے۔
اور اگر 3 آیات پڑھنے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں آیا، رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد یاد آیا یا سجدے میں یاد آیا، تو یہ آیت سجدہ سجدے میں ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یاد ہی نہیں رہا اور اس نے سجدہ بھی تلاوت بھی نہیں کیا اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو نماز کے منافی ہے، مترادف ہے، تو پھر یہ اسی ٹائم کیا ہے، سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر جو ہے اس کا سجدہ رہ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو نماز کے بعد قضا نہیں ہے اس کی، یعنی سجدے کی ادائیگی نماز کے اندر ہی ہوتی ہے، نماز کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر قالین ہے، قالین کے اندر نمازی اپنے مصلے لے کر آتے ہیں یا مسجد کے مصلے پڑے ہوئے ہیں، ان مصلوں کو قالین کے اوپر بچھا کر رکھنا، اس کے اوپر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جی، یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا گمبھیر بھی ہے، بڑے سے مسائل بھی بنتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے نہیں جس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ نمازی کی ہر نمازی کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بعض نفاست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسجد قالین کے اوپر یعنی کہ ناپسند تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ مسجد کی قالین ہوتی ہے، لیکن وہ کراہت محسوس کرتے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے، یا کسی کو زکام کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو دمے کی تکلیف ہوتی ہے، پر وہ اپنا جائے نماز بچھا کر جو ہے نا اس پر نماز پڑھنے کی ترتیب بناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، گنجائش ملتی ہے۔ اس میں جو ہے نا کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اس پر نماز پڑھنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ نماز اگر اس طرح کوئی پڑھ رہے ہے تو اس کو پڑھنے دیا جائے، اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب، یہاں پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایک نمازی ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ اپنا مصلی قالین کے اوپر بچھا کر رکھتا ہے اور اپنی جگہ مختص کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو مختص کرنے کی تو خیر اجازت نہیں ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا، ایک تو مختص کی صورت یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی جگہ مختص کر کے چلا گیا اور پھر لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ خود نمازی جس نے جگہ مختص کی ہے وہ خود نہیں ہے وہاں پر، تو اب وہ بسا اوقات جو ہے نا نماز میں آیا بھی نہیں، اب وہ جگہ اس کی مختص ہوئی پڑی ہے، یہ مختص کی جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنے لیے جائے نماز بچھا کر رکھتا ہے اور پھر وہ وقت پر آ جاتا ہے، نوافل کے تمام ذکر اذکار تلاوت کرتا ہے، تو اس نے مختص کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کے لیے پہلے سے موجود ہے اس میں آلریڈی، اور اس میں اس کو منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تراویح نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا تراویح پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جو بھی ترتیب ہے وہ اپنے لیے ایک مصلی بچھاتا ہے، تو اگر وہ اس بنا میں مختص کرتا ہے کہ وہ خود پہلے سے موجود ہوتا ہے، جگہ رکھ کر چلا نہیں جاتا تاکہ ساتھی انتظار کر رہے ہیں پیچھے، اس نمازی میں ہے ہی نہیں، اس طرح کی صورت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک آدمی ہے، وہ اس نے اپنی جگہ مختص کی ہوئی ہے، مصلی بچھائے ہوئے، لیکن اس کو آنے میں دیر ہو گئی، اس کی جگہ پر کوئی اور نمازی آ کر بیٹھ گیا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اٹھانا اس کو چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس صورت میں شریعت کیا کہتی اب ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے نمازی کی روٹین پر نا، ایک تو ساتھی کو پتہ ہو کہ یہ فلاں آدمی کی جو ہے نماز ہے اور وہ مستقل نمازی ہے، وہ آتا رہتا ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی شاید نہ دے، کبھی اس کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا، وہ لیٹ ہو گیا یا نہیں آ سکا، اور جب نمازی اس پر بیٹھ گئے تو پھر وہ آیا، تو اب اس ساتھی کو خود ہی کیا ہے راستہ دے دینی، اس کو جگہ دے دینی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی کی روٹین ہی نہیں ہے، وہ نمازی وہاں کا مستقل ہے بھی نہیں اور کبھی کبھار آتا ہے، یا اور پھر وہ آتے بھی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی ساتھی اس طرح کا ہے تو اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ جائے نماز وہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ جب لیٹ آئے تو وہ اپنی جائے نماز کہیں اور بچھا کر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کی جگہ پہ ساتھی کھڑے ہو جائیں اس میں، اور دوسرے جس کی جائے نماز ہے اس کو محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، یا تو وقت پر آئے، اور اگر وقت بھی نہیں آ رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، تو کسی نے جائے نماز وہاں سے اٹھا تو اس کو محسوس بھی نہ کرے، تاکہ سب بندی کا جو مسئلہ ہے یا نمازی کو جو ہے نا نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے اگر سنت نہیں پڑھ سکا تو فرض ادا کرنے کے بعد عصر کی سنتیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے یہ میں؟ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد اس سورج کے جو ہے نا وہ پیلا پن ہونے سے پہلے کوئی قضا نماز کی گنجائش تو ملتی ہے کہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے،
اور اس دن کی اگر عصر کی نماز رہے گی تو اس کی گنجائش ملتی ہے کہ وہ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لے. لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ نفل کی گنجائش ہے نہ سنت کی گنجائش ہے، سنت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ سنت کا حکم بھی نفل والا ہے، تو نفل سے منع کیا گیا ہے. عصر کی فرض پڑھنے کے بعد وہ اس دن کے عصر کی نماز کی سنت ادا کرنا چاہیں، اس کی گنجائش نہیں ملتی. صرف قضا نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سوالات ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے، اور مفتی صاحب نے شریعت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے، اور وہ جواب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. تو آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں، یا کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب بھی مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. اب میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کے سوالوں کے جواب عنایت فرمائے. تو اب میں مفتی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.